اطراف میں چونکہ بہت زیادہ قرب ملتا ہے اسلامی بھائیوں کا، تو اس کی باقاعدہ ایک مدنی تحریک چلاتے ہیں کہ جیب میں جو ہے وہ تھیلیاں ہی رکھی جائیں، تاکہ عموماً جو ہے وہ بال وغیرہ یا کوئی لکڑیاں یا کوئی بھی ایسی چیز ملے تو اس کو ڈال لیا کریں۔ تو مفتی صاحب یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جیسے اگر اس معاملے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی خصوصیت ہے کہ مسجد میں اگر یہ ذہن ہوتا ہے نا تو وہ چیزیں خود بخود نظروں میں بھی آتی ہیں اور احساس بھی بڑھتا ہے کہ یار یہ چیزیں بھی مطلب اٹھانی چاہیے، ورنہ صفائی کے حوالے سے جو ہے نا یہ تو معاملہ ہے کہ اگر ہم اپنے ڈرائنگ روم یا جو مارکیٹوں میں بھی آتے ہیں تو اتنا ایک آزمائش والا منظر ہوتا ہے کہ یعنی یوں کہا جائے کہ گھر پر جانے کے لیے نے مسجد میں صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں کہ گھر جانا ہے تو اب میں جتنا میل کچیل ہے، جو بھی اپنا جو گاڑیاں بناتے ہیں یا جو بھی اپنا کام کاج ہے تو اس میں باقاعدہ ان کا شام کا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں باقاعدہ وہ اپنے ہاتھ منہ دھو رہے ہوتے ہیں، رگڑ رگڑ کر وہ برش لاتے ہیں۔ یعنی عجیب حال ہے واقعی، بہت بہت عجیب حال ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ یار اگر ہم اپنی مساجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیں، میں ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ایک مسجد میں حاضر ہوا تھا، تو میں نے اتنا عجیب وہ دیکھا کہ وہ ہوتا ہے نا پاؤں میلے ہوں، یعنی وہ کالے کالے، اور اسی میں اگر ہم استنجا خانے وغیرہ میں بھی جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ چپل اپنے جو چپل باہر کے استعمال والے ہم نے وہاں کے استنجا خانے میں استعمال کیے تو اس کا ویسے حال بے حال ہو جانا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ مزید بھی آپ کچھ تربیت فرمائیں کہ یہ جو معاملہ ہے کتنا سینسٹیو ہے، اور ہم اپنے اداروں میں یعنی اپنے آفیسز میں اگر ہم اپنے باتھ روم ٹوائلٹس دیکھیں اس کی صفائی کا ہمارا اہتمام کیسا ہو، اور یہاں آتے ہیں تو ہمارا انداز کچھ اور، ہمارے اپنے آفیسز کے جو بیسن ہوگا اس کی صفائی کا اہتمام الگ، ہمارا جو وضو خانہ ہے اس کا کیا ہمارا، تو یہ بڑا فرق محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی مساجد کو اور اپنے مساجد کے جو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یا صفائی ستھرائی کا اس میں احتیاط نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن و حدیث میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بکثرت نصوص اس کی موجود ہیں کہ جس میں بالخصوص مساجد کی صفائی کا تذکرہ موجود ہے۔ ویسے تو مطلقاً صفائی یہ ہمارے دین کو پسند ہے، اور کئی روایتیں موجود ہیں کہ صفائی کو ایمان کا حصہ قرار یہ دیا گیا ہے، شطر الایمان قرار دیا گیا اس کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گھروں کے صحن ہوتے ہیں اس کو صاف کرنے کا حکم دیا، اس کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ احادیث طیبہ کے اندر موجود کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ، کئی حدیثیں بخاری شریف کے اندر کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے مسجد کے اندر تو دیوار قبلہ کی طرف جو ہے وہ کچھ ناک وغیرہ کی ریٹھ وغیرہ لگی ہوئی تھی، تو بڑا ناپسند کیا، ناگواری کے آثار آئے، تو بعض روایتوں کے مطابق خود کسی چیز سے اس کو اکھیڑ کے باہر پھینکا، بعض روایتوں کے مطابق کسی اور نے باہر پھینکا اس کو، تو اس کو ناپسند کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح ایک سیاہ فام مرد یا سیاہ فام عورت، ان کی عادت تھی کہ وہ مسجد کے اندر صفائی کیا کرتی تھی، تو ان کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر بتائے صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں راتوں رات جو ہے وہ دفن کر دیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی ان کے بارے میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند کیا کرتے تھے، نعیم المجمر ہوا کرتے تھے کہ جو باقاعدہ مسجد کے اندر یہ دھونی دیا کرتے تھے، مسجد کو خوشبودار رکھا کرتے تھے، وہ حدیث میں حکم بھی دیا گیا کہ محلوں کے اندر مسجدیں بناؤ اور ان کو خوشبودار رکھا کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے اس بات کا عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، یعنی ان کو حکم دیا اس بات کا کہ میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو، یعنی اس کے ارد گرد والے حصے کو، مسجد حرام کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری نصوص احادیث کی موجود ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ بالخصوص مسجدوں کی صفائی کا حکم دیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا واقعہ موجود ہے کہ باقاعدہ ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا پڑھا رہے ہیں، تو پڑھاتے پڑھاتے اچانک نظر پڑی کچرے کے اوپر ان کی، تو فوراً اٹھا کے آپ نے اس کو اپنی آستین کے اندر رکھ لیا کہ کوئی دیکھے نا
پھر اس کے بعد جو ہے وہ باہر جا کے جیسا کہ حکم ہے اس کو طریقے کے ساتھ ایک سائڈ پر رکھ دیا. تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا. شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس طرح کسی کی آنکھ کے اندر کوئی کنکر پڑ جائے تو جس طرح آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسجد کے اندر جب کوئی تنکا وغیرہ پڑتا ہے تو مسجد کو اس طرح تکلیف ہوا کرتی ہے. نہیں یہ تو جی جی، تو اس طرح احادیث طیبہ، اقوال بزرگوں کے مسجدوں کو پاک ستھرا رکھنے کے حوالے سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں. تو اب آپ یہ بیان کریں تو بہت ہم سبھی نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ مسجد کو ستھرا رکھنے کا حکم ہے. ہمارے یہاں مسجد اچھا ہوتا ہی ہے کہ مسجد کو دینے کا حکم ہے کہ مسجد کو دیا جائے، مسجد کو ستھرا رکھا جائے. ہمارے یہاں بہت سارے مقامات پر بالکل اس کا الٹ ہی معاملہ ہوتا لیا ہے، جائے. لیا جائے مسجد. واللہ ارے یہ دیکھیں بھائی، مسجد کے اندر آپ آ رہے ہیں تو آپ مسجد کا جو پانی ہے وہ ہے وضو کرنے کے لیے. مسجد کا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو ٹھنڈا پانی میسر کیا جائے. بڑے بڑے کولر لے کر آ جائیں گے کہ ہماری مسجد کے قریب دکان ہے، تو بہت بڑا احسان ہے آپ کا، مسجد کے قریب دکان ہے. تو دکان اس لیے کہ آپ کو اللہ نے فضل کیا تو آپ مسجد میں آ کے نماز ادا کریں، آپ مسجد کی خدمت کریں. آپ مسجد سے خدمت دے رہے ہیں کہ آپ کے قریب میں جو ہے وہ دکان ہو، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مسجد سے پانی بھر کر لے، ٹھنڈا پانی لے جانا منع ہے، بڑا بڑا لکھ کے رکھتے ہیں کہ بھائی کیا. کولر لے کے پھر اسی طرح یہ اچھا بعض مسجدوں کے اندر تو پہلے ہی جیسے ہماری اپنی مسجد کے اندر وہ کسی نے جو ہے وہ صابن لگا دیا لکوڈ والا اور چھوٹے چھوٹے تولیے رکھ دی. اب آ رہے ہیں پاؤں گھس رہے ہیں اس سے، وہ کسی نے لگا دی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو بیڑا غرق کر کے اس کا رکھ دے، تو پھر نکالنے پڑیں گے، ظاہر سی بات اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہوتا ہے. تو مسجد کا ادب احترام کرنا ہے. جس چیز کے لیے مسجد کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کام کے لیے، اسی کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. مسجد کی چپلوں کا جو حال کیا جاتا ہے، جس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مسجد کے استنجا خانوں کا جو حال کر دیا جاتا ہے، یعنی ہماری تو سوچیں اور ہماری تو قوم کا جو حال ہے کہ مسجد کے لوٹے تک نہیں چھوڑتے. یعنی مسجد کے لوٹے لے جاتے ہیں بلکہ مسجد کے نلکے تک نکال کے لے جاتے ہیں کہ نلکے بھی ہلکی کوالٹی کے مسجد کے لگانے پڑتے ہیں کہ لے کر جائیں تاکہ دوبارہ لگانے پڑیں گے. مسجد کے وضو خانے کے نلکے جو ہے وہ نکال کے لے جاتے ہیں. تو یہ ہماری سوچیں اس طرح کی ہو چکی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب مسجد کو دینے کی، مسجد کی خدمت کرنے کا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جو مسجد کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. میں آج عشاء کی نماز کے لیے آ رہا تھا صدر سے، تو ایک مسجد زیر تعمیر تھی. آج الحمدللہ انہوں نے مین روڈ کا دروازہ کھول دیا، تو میں نے ٹائم ہو گیا تھا تو میں اندر گیا. مفتی صاحب اتنی خوشی ہوئی، یعنی مجھے یاد آ رہا تھا کہ امیر علیہ سنت نے جو ایک ذہن دیا ہے نا مسجدوں کے حوالے سے، یعنی ایسا ہوادار خوبصورت. تو یہ واقعی مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اپنی اس میں کما حق کو ذمہ داری پوری کریں، جیسے مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ مسجد ہے تو لینا نہیں ہے، دینا ہے ہمیں. تو اس طرح کا کچھ اگر ہم اپنا ذہن بنائیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ مدنی قافلوں میں جب سفر ہوتا ہے تو اس میں تو باقاعدہ ایک جدول رکھا جاتا ہے کہ اس میں مسجد کی صفائی کریں گے، ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اس میں ترغیب دلائی جاتی ہے. تو اچھا پھر مفتی صاحب اس میں ایک اور بات بھی ہے. مسجدیں اب تھوڑی بڑی بن رہی ہیں، ڈیکوریشن ہو رہا ہے. ایک جگہ فجر میں جانا ہوا تو انہوں نے بڑا مغلیہ اسٹائل میں بڑی میناکاریاں کی ہوئی ہیں. اب میں فجر کے مدنی حلقے میں تھا، بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا خادم کتنے ہیں؟ تو کہا ایک. میں کہا اللہ کے بندو اتنا سب تم نے ڈیکوریشن کیا، اس میں مٹی بھی آ رہی ہے سب، تو وہ تو اس کا تو بیڑا ہی پار ہونا ہے جو خادم رکھا ہے. کہ ظاہر ہے اگر کوئی ایسی چیز بھی ہے، جیسے آپ نے صفائی کی بڑی پیاری ترغیب دلائی. اب اگر میں کمیٹی میں ہوں، صدر ہوں، اب صبح خیر نہیں ہے خادم صاحب کی، سارے آرڈر اس کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. لیکن یہ بھی تو دیکھا جائے نا کہ بھائی اس اتنی بڑی جگہ کی صفائی ستھرائی کے لیے جو آدمی رکھا ہے تو اس کی بھی کتنی طاقت ہوگی. پھر ایک آدمی کو جو ہم نے لمیٹڈ ایک اجارہ کیا ہے، تو یہ سب چیزیں بھی دیکھ کر بہت ہی اچھی حکمت عملی کے ساتھ اللہ نے اگر آپ کو خدمت کا موقع دیا ہے مسجد کی، تو ایک کما حق کو اس کا پورا حق ادا کریں. اور انشاءاللہ اگر یہ مل جل کر اگر اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوگی، خود بھی اپنے آپ کو پیش کریں. جیسا کہ آج تو سرکار علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا نا کہ کھجور کی ٹہنی سے وہ آپ غبار کو صاف فرمایا کرتے تھے. تو اس طرح کی کبھی سعادت ملے تو جہاں جہاں ہماری مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو خوشبودار بھی رکھنا ہے، صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کرنا ہے. آئیے کال آپ کی شامل کرتے ہیں.
مدنی مذاکرے کی مدنی محب، یہ سلسلہ بڑا ہی پیارا لے کر آئے ہیں آپ لوگ۔ الحمدللہ باپا کے پیارے پیارے مدنی پھول پر غور و تفکر ہوتا ہے اور اس کا خلاصہ کلام بھی ہوتا ہے، اور بڑی پیاری گفتگو بھی ہوتی ہے آپ لوگوں کی۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ عرض ہے کہ ہماری مسجد میں پہلے امام صاحب جہاں پر نماز پڑھاتے ہیں اس کے اوپر ایک بڑا ہال تھا جس سے اوپر کی طرف آواز جاتی تھی۔ اب مسجد کو اے سی بنا دیا گیا ہے، اے سی والی مسجد بن رہی تو اس ہال کو بند کر دیا گیا، اب اوپر آواز نہیں جائے گی، مائک کے ذریعے سے ہی جائے۔ تو اس پر کیا خلاصہ کلام ہے کہ کیا اس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اور آج باپا نے جو تربوج کے تعلق سے بڑی پیاری ترغیب دلائی اور ایک اچھا سا مدنی پھول بھی دیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو تجارت کرنا ہے اور کس طریقے سے لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اس سے بچے۔ ماشاءاللہ، نگران شورا کی تنزانیہ سے براہ راست ہمارے ساتھ شرکت، کچھ ہو سکتا ہے گیپ ہوگا ہماری یہاں کی آواز میں، تو جیسے ممکن ہوگا ہم نگران شورا کو بھی اس سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ آج آپ کی بھی زیارت ہوئی ہے ماشاء اللہ، مسجد کے حوالے سے الحمدللہ، لیکن اب ہمارے یہاں نا بارش کی برس رہی ہے، چیز ہو رہی ہے، دکھا نہیں سکتے۔ ایک اسلام بھائی کہہ رہے تھے دکھانے کا، لیکن یار رات کو بارش تو نہیں دکھا سکتے نا، تو یوں ہوا نا، بہت زوروں کی بارش برس رہی ہے۔ آج تقریباً ہم شام دوپہر سے دیکھ رہے ہیں بارش پر بارش، بارش پر بارش ہے، اور ابھی زور بارش ہو رہی ہے الحمدللہ۔ مسجد کے حوالے سے کچھ کلام ہو رہا تھا ہمارا۔ آپ کے یہ مفتی صاحب نے بھی مسجد کے حوالے سے مدنی پھول بیان کیے، آپ نے بھی ماشاءاللہ خادمین وغیرہ کا جو بھی فرمایا۔ اتفاق یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ہی اب یہ کنیکٹیویٹی ہو رہی تھی تو ہم مسجد ہی پر مدنی مشورہ کر رہے تھے۔ یہاں بھی الحمدللہ ذمہ دار بنائے گئے مساجد کے حوالے سے۔ اب مسجد 2 3 4 5 ٹاپک ہیں حاجی امین، مفتی صاحب بھی متوجہ، اگر مفتی صاحب کی بھی توجہ۔ اول تو کہ دنیا میں میری رائے کے مطابق مساجد کم ہے دنیا میں، اور جہاں جہاں مساجد ہونی چاہیے وہاں بھی مساجد ہیں نہیں، اور مساجد بھی بنانی ہے، مساجد کے نظام کے لیے سکھانا بھی، یعنی ہم خادم کا بولے خادم یوں کرے، کمیٹی یوں کرے، تو اپنے بولے کہ یہ فلاں یوں۔ اب عوام، خواص، کمیٹی، خادم، مؤذن، یہ جتنے بھی ہیں، ان سب کی تربیت کا اہتمام جو ہے نا یہ ناگزیر ہے۔ اب یہ تربیت کا اہتمام جو ہے نا یہ کرنے کی میں سمجھتا ہوں ہمیں واقعی ضرورت ہے، اور شاید ہم کو کرنا پڑے گا، یا جو عاشقان رسول مدنی چینل کو سب مل کر کریں گے۔ تو یہ جو مساجد ہیں، ہزاروں مساجد، اسی طرح جیسے علاقے میں مسجد بنی، مثال کے طور پر اس وقت امام صاحب بھی ہیں ہمارے مفتی صاحب، تو آپ نے بھی اقصی مسجد میں اپنا ایک وقت گزارا ہے، تو اب یہ کہ ایک علاقے کی مسجد بن رہی ہے، تو اس علاقے کے نمازیوں کی مسجد کے حوالے میں کیا تربیت کی؟ نمبر 1، جو مسجد کی مجلس بنائی، اس مجلس کو کیا یا کمیٹی بنائی، کیا کبھی ہم نے کوئی بھی فتوے کی صورت میں یا کسی بھی مطلب کہ تربیت کی صورت میں کیا ہم نے کچھ لکھ کر دیے کہ یہ آپ مجلس ہے، یہ آپ کی کمیٹی ہے، کائنڈلی یہ آپ مطلب کہ مدنی پھول لے لیں، اس کے مطابق آپ مسجد کا نظام لے کر چلیے؟ یا خادم کو ہم نے خدمت پر اپوائنٹ کیا تو کیا کبھی خادم کو ایک پرچہ دیا کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہ خدمت ہے، اور یہ خدمت کا طریقہ کار اور شرعی طریقہ، اخلاقی طریقہ یہ ہے؟ مؤذن کو ہم نے مؤذنی پر دیا تو کیا مؤذن کو کبھی ہم نے لکھ کر دیا؟ ہم لوگ لکھ کر نہیں دیتے، خادم تو بیچارہ خادم کا تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، خادم بھی کوئی پڑھا لکھا سمجھدار اور علم دین رکھنے والا بھی کوئی اسلامی بھائی ہوگا۔ تو میری اپنی ناقص جو رائے ہے، ناقص عقل میں جو بات آتی ہے، میں آپ کو یہ عرض کروں گا، یہ مفتی صاحب موضوع پر ہمارے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ائمہ مسجد
مسجد کا تربیتی اجتماع کیا تھا جس میں مفتی صاحب کا بیان ہوا تھا، مفتی حسان صاحب کا، یہ بھی مسجد کے امام ہیں، قبیل سنت کے کئی مدنی میں بیان تھے، تو ہم نے سوچا بھی تھا کہ کوئی ایسا مطلب کہ مدنی پھول 2300 روپے کو تھا رسالہ کو تھا پرچہ لکھ کر ہو، اور مطلب کہ مجلس یا کمیٹی کے حوالے سے لکھو، یہ جب تک ہم لکھ کر نہیں دیں گے نا بات کی کیسے، میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ نصیب کرے، لکھ کر دینا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے، اس پر میرا مشورہ ہم غور کریں، اور اس پہ تربیت کا سلسلہ بھی ہم شروع رکھیں، اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی شروع رکھیں، تو امید ہے کہ یہ جو درد ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی مداوع ہوگا۔ بات وہی میں کروں عموماً میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اندھیرے کو مت کوسو، اپنے چراغ کو درست لو، تو کمزوریاں کام نہیں ہوتی، لیکن اس کمزوری کو دور کرنے کا جو طریقہ وہ تربیت ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت جو ہے ہمارے سلسلے میں آپ نے بھی چند باتیں بیان فرمائی، یہ بھی تربیت ہی کا حصہ ہے، مگر اب اس کو مسجد سطح ہو تو امید ہے کہ اس کے فوائد ملیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ ضرور میں نے بھی اس پہ کچھ لکھا ہے کہ ہماری چونکہ مجلس ائمہ کرام ایک مجلس ہے جس کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے، اور ساتھ ہی ضمن میں ان تمام عاشقان رسول کو جن کو یہ سعادت ملی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح مسجد کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، تو ضرور اس میں اپنے طور پر بھی آگے بڑھیں اور دارالفتہ اہل سنت سے بھی رابطہ کریں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی ذہن بنے گا۔ آئیے کال شامل کرتے ہیں۔ باگڑیاں کوہنا سے محمد عارف اطاری عرض کر رہا ہوں، اگر ریکارڈ شدہ اذان کا جواب دیں تو کیا اس کا اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا براہ راست ہونے والی اذان کا ملتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ثواب نہیں ملے گا جو براہ راست آپ سنیں اپنے یہاں اور پھر اس کا جواب دیں، اور اس کی باقاعدہ وضاحت بھی ہمارے مدنی چینل پر ہوتی ہے۔ وہ جواب دینے کے اعتبار سے۔ جی مزید کال شامل۔ ہند کے شہر دلی سے عبید الرحمان اتاری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جمعہ کی اذان ثانی بدعت ہے، اس کی ضرورت نہیں، فقط پہلی اذان کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی اذان یعنی جو اذان اول جو امام کے سامنے کہی جاتی ہے، حقیقتاً یہ پہلی ہے، دوسری اذان جو ہمارے یہاں پہلے ہوتی ہے یہ دوسری ہے، اور اس کو بدعت تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اور اچھی بدعت فرمایا کہ بدعت ہے لیکن نعمت البدعت، کہ اچھی بدعت ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری اذان جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل غلط ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کی، اور تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر متفق رہے، اور یہ نئے کام ایجاد کرنے کی ایک دلیل ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایجاد کیا، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے اوپر متفق رہے، تو معلوم ہوا کہ دین کے اندر کوئی نیک کام ایسا ایجاد کیا گیا کہ جو شریعت مطہرہ کے اصول ضوابط سے ٹکراتا نہیں ہے، تو اس کے ایجاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہمارے 2 سلسلے دارالفتہ اہل سنت کے ہو چکے ہیں جو بدعت کے موضوع پر ہیں، اس پر اس مسئلے کے اوپر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، مزید کال شامل کریں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر لینا کیسا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ مدنی دارالفتہ اہل سنت شروع ہو گئے یہاں پر۔ ویسے نہیں کرنا چاہیے نماز میں آنکھیں بند، کہ نماز میں آنکھیں بند کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اگر کسی کو نماز میں آنکھیں بند کرنے سے خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کی توجہ نماز کے اندر رہتی ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نماز میں آنکھیں بند کرے، ورنہ بہرحال نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بڑا سینسیٹیو ایک ٹاپک تھا کہ، اور یہ سمجھتے کہ کئی ایک ہی اس میں رہنمائی ملی ہوگی کہ اپنے کام کاج سے جب واپس آتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ تھکاوٹ ہے، میں جناب سارا دن کام کر کے آیا ہوں،
اور باہر ذرا جناب گرمیوں میں ذرا میں ہو کر آیا ہوں. یعنی یہ کام میں جب تک ہیں فریش ہیں، کام سے جیسے گھر کی طرف آئے تو اب میں تھکا ہوا ہوں. تو اب وہ سوال یوں ہوا تھا کہ تھکے ہوئے آئے اور مغرب کے بعد سو گئے، اب عشاء میں دیر سے اٹھے تو کیا تہجد مل سکتی ہے؟ وہ انہوں نے تو اپنے طور پہ سوال کیا تھا، مگر امیر اہل سنت کے جوابات میں یہ کمال ہوتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر جو کمزوری تھی نا اس کو بڑا خوبصورت انداز سے ہائی لائٹ کیا کہ بلا شرعی عذر کے جماعت عشاء کو ترک کرنا یہ نہ چاہیے. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے یہ بھی کہ اس میں بھی اگر میں بلڈنگ میں چڑھ گیا اپنے دوسرے تیسرے مالے پر تو مجھے اس کا نہیں ہے کہ سامنے ہی مسجد بنی ہوئی ہے یا نیچے ہی مسجد ہے میں اتر کے نماز پڑھ لوں، یا کہیں راستے میں جا رہے ہیں تو کہیں رک کر میں جماعت کا اہتمام کروں. نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا کہ بعض اوقات ہمارا اس میں مطلب کچھ اہتمام کی بہت زیادہ کمزوری ہے. اور جیسا کہ یہ فرمایا گیا کہ جب مغرب کے بعد آئے اور سو گئے کہ نماز تو پڑھنی ہے، میں تھوڑی دیر میں اٹھ کر پڑھ لوں گا، لیکن اس وقت میری جماعت کا جانا تو بلا عذر شرعی جو ہے وہ جماعت ترک نہ ہو. تو یہ ایک ٹاپک ہمارا چلا اور یہ بھی تھوڑا توجہ طلب ہے. میں نگران شورا سے بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ظاہر مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، تو نماز جماعت سے نماز پڑھنے سے ہی ہماری مسجدیں آباد ہوں گی. تو اس طرف بھی ہماری توجہ ہو، ہمارے سمجھدار بچوں کو بھی ہم مسجد میں لے جائیں، ان کے ذریعے بھی نمازیوں میں اضافہ ہو. اس کی کوئی مدنی تحریک اگرچہ دعوت اسلامی مسجد برو تحریک چلاتی ہے، مگر کچھ اس موقع پر کچھ مزید مدنی پھول مل جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے ماشاءاللہ اچھے مدنی پھول بیان فرمائے. اب اس میں ہے یہی کہ اگر جماعت کا ذوق، جماعت کا شوق اور جماعت کا جذبہ ہوگا نا تو وقت نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی. یعنی جب مسجد میں جماعت سے نماز کے حوالے سے اپنے لیے کوئی ایسی مصروفیت لے لے. اب اگر بچا کے تو تھکا رہا آیا اور ایسے ہی مطلب سستانے کے لیے بھی لیٹ جائے گا نا، ہے کہ یہ نماز یہ جماعت چلی جائے. اگر مغرب کے بعد کھانے کی ترکیب رکھ لے، مغرب کے بعد کوئی ایسی مصروفیت اپنی پیدا کر لے، جائز مصروفیت کر لے، نیکی کے کام والی ایسی مصروفیت اپنی پیدا کر لے کہ اس کا عشاء کی جماعت کا جو معاملہ ہے وہ سنبھلا رہے تو امید کہ ہو جائے گا. ہے یہی کہ وہ امیر سنت کا ایک مدنی پھول ہے کہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے. اب اگر جذبہ ہی نہ ہو اور مطلب کہ یہ لیٹا ہی رہ جائے، اب ایک آدھ دن کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا نا. اگر ریگولر ہی کر رہا ہے تو وہ زیادہ مطلب کہ خطرناک ہو گیا کہ ایک عادت ہو گئی. اور ایسا فزیکلی کسی چیز میں آپ غرض کر دو، آپ کو یہ تجربہ ہو، آپ جس وقت سوتے ہیں نا آپ کو روزانہ اس ٹائم میں نیند آنی شروع ہو جائے گی. اگر کسی کو مغرب سے عشاء سونے کی عادت ہے نا تو روزانہ مغرب کے بعد اس کو آنکھیں لگنی شروع ہو جائیں گی، اس کو نیند کا غلبہ شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو بھی شاید اس کا اندازہ ہوگا. اور میرا خیال ہے دنیا بھر میں کئی لوگ جو دیکھو سن رہے ہیں ان کو ایسا اندازہ ہوگا کہ وہ ایک فکس ٹائم ہوتا ہے، 9-10 بج جاتے ہیں تو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ پورا ایک سائیکل بنا ہوتا ہے، انسان کا ایک فزیکلی سائیکل بنا ہوا ہے. 2-4 دن اگر یہ محنت کر لے نا، کوشش کر لے، تھوڑا جبر کر لے، مغرب کے بعد جاگے اور پھر اس کو عشاء کے بعد پھر بنائے گا، انشاءاللہ اس کا سائیکل بن جائے گا اور اس کو عشاء کے بعد انشاءاللہ اس کی امید ہے کہ نیند آئے گی. تو 2-4 دن کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مجاہدہ ہے اور انشاءاللہ پھر آگے منزل امید ہے کہ اس کے لیے کسی حد تک آسان ہو جائے گی. مگر بس بات وہی ہے کہ اگر جذبہ ہوگا مسجد آباد کرنے کا. ابھی ہم ایک جگہ پہ تھے حاجی امین، یعنی کہ مسجد جو ہے نا وہ بالکل گھر کے ساتھ ہی، مطلب کہ اپنی مسجد تھی سنیوں کی، تو مسجد اپنے گھر کے ساتھ ہی، یعنی سمجھو واکنگ ڈسٹینس پر. اب اپنے مطلب کہ ترکیب یہی ہو گئے کہ گھر میں بھائی مسجد قریب ہے، مسجد میں نیچے اترنے سامنے مسجد ہے، تو مسجد جب اتنی قریب ہو اور مسجد کی جماعت میں کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے، جماعت مستحبہ اگر موجود ہے تو پھر گھر میں نماز پڑھنے کا کیا بنتا ہے. اور الحمدللہ اپنے مطلب جب ادھر جگہ ملی تو اللہ کا شکر ہے کہ 5 نمازیں جیسے کہ جماعت سے پڑھنے کی سعادت نصیب ہو. اور کیا چاہیے یار،
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. مطلب یہ تو سچی بات ہے. اپنے مطلب کہ یوں حفاظتی امور کے سے معاملات ہوتے ہیں اور جماعت سے نماز کے مسائل ہوتے ہیں. مطلب ذہن نصیب کے ترکیب ایسی ہو کہ پانچوں نمازیں جماعت سے ملتی ہو. مجھے یاد ہے ہم برمنگھم پہنچے تو 4 دن ہمارا مسلسل 4 سے 5 دن برمنگھم کے فیضان مدینہ ہمارا جدول تھا. 3 دن تربیت تھا. 5 نماز ماشاء اللہ مسجد میں جماعت پہلی صف تکبیر اولا مل رہی ہو. موج لگ گئی تھی یار. زندگی کا نظام ایسا مدینہ مدینہ ہو گیا تھا. تو جماعت سے نماز پڑھنے کی ایک برکت یہی ہے کہ آپ کی زندگی کا جو نظام ہے نا روٹین یہ بڑا مطلب کہ اسکیجول کی طرف آ جاتا ہے. بڑا مدینہ مدینہ نظام بن جاتا ہے. جماعت سے نماز پڑھیں اور فجر پڑھنی ہے تو پھر ظہر پڑھنی ہے تو یہ پھر سونے جاگنے کے ٹائمنگ اتنے پیارے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خوبصورت نظام ہمیں عطا فرمایا ہے کہ عبادت بھی کام بھی نماز بھی جماعت بھی آرام بھی روزگار بھی بہت پرسکون اور بڑی مطلب کیلکولیٹڈ لائف ہوتی ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے اور شریعت کی تاکید بھی ہے کہ جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے. اس میں مفتی صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ ابھی اس موضوع پہ بھی کچھ گفتگو الگ سے سوالات میں ہوئی تھی کہ نماز میں جو تاخیر کا جو موضوع چلاتا ہے آج کے مدنی مذاکرے میں، اور یہ بھی ایک بڑا مطلب عجیب و غریب حال ہے ہمارا کہ اگر جماعت سے نماز تو پڑھنی نہیں چاہیے اور نہیں پڑھ رہے، اب وہ تاخیر اتنی کر دیتے جیسے عصر کی نماز بالکل ہم ایسے وقت پہ پڑھ رہے ہیں کہ جو مکروہ وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے نا کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جی مغرب کے بعد سونے کے حوالے سے جیسے ابھی گفتگو کی آپ نے، تو آپ نے تو بہرحال تمہید باندھی اور امیر سنت کے سوال میں تو غالباً ایسا نہیں تھا. تو مغرب کے بعد سونے کے حوالے سے ویسے بھی حدیث پاک کے اندر یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے بعد سونا یعنی عشاء سے پہلے سونا یہ ناپسند فرمایا کرتے تھے. عشاء سے پہلے سونا ناپسند فرما دیتے. اس کی وجہ یہ لکھی کہ اسی صورت میں سونا ناپسند ہے کہ جبکہ اس سے نماز عشاء نکلتی ہو. یعنی اب جیسے ہمارے زمانے کے اندر جماعت نکل رہی ہے جو صورتحال بنی ہوئی ہے، تو ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ سونے کی وجہ سے آپ کی جماعت نکل جائے. تو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کو بلا عذر شرعی آپ مؤخر کریں کہ بالکل تاخیر کر کے ادا کر رہے ہیں. عشاء کی جماعت آپ کے اوپر واجب ہے تو ویسے تو عشاء کو مؤخر کر کے پڑھنا افضل ہے، لیکن جماعت کے ساتھ اگر پڑھنی ہے اور جماعت یہاں تک شریعت مطہرہ نے اس کی تاکید کی کہ اگر عشاء کی جماعت کے اندر جلدی پڑھنے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جلدی جمع ہو رہے ہیں تو پھر جلدی پڑھ لی جائے. جلدی پڑھ کے لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت کے اندر آ جاتے ہیں تو جلدی پڑھ کے جماعت کر لی جائے. تو اس لیے بہرحال جیسے ہی وقت ہو جائے جیسی جماعت ملتی ہو تو جماعت کے ساتھ بہرحال نماز یہ پڑھنی چاہیے. اور جیسے ہی وقت مستحب شروع ہو جائے جس وقت میں نماز پڑھنے کی تاکید ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھ لینی چاہیے تو کوشش کر کے اس وقت میں نماز پڑھ لینی چاہیے. میں اس میں یہی موضوع لانا چاہ رہا تھا کیونکہ اسی ٹاپک پہ ہی امیر رسول نے کلام فرمایا تھا نماز کی تاخیر کے حوالے سے کہ خاص کر گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں تو وہ بھی بعض اوقات جو وقت شروع ہوا اب تھوڑا سا اگر اس میں ڈیلے کیا نا تو بعض اوقات وہ اتنا لیٹ ہو جاتا ہے اور خاص کر عصر کی نماز میں کہ آزمائش ہو جاتی ہے. عورتوں کے لیے تو مستحب یہ ہے کہ سوائے فجر کے مردوں کی نماز ہو جائے جماعت ہو جائے اس کے بعد پڑھیں. جیسے جماعت ہو گئی فوراً پڑھ لیں. اور فجر میں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھ لیں. انہیں جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا تو فوری پڑھ لیں. ماشاءاللہ. ایک سوال اور بھی ہوا تھا، کسی نے شکوہ کیا تھا کہ ایسا کہنا کیسا کہ اللہ نے میرے نصیب اچھے نہیں کیے، کچھ اس طرح کا کچھ سوال تھا. تو امیر علیہ سنت نے اولاً تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ نصیب تو ہمارا یوں ہی بہت اچھا ہے کہ الحمدللہ ایمان ہمیں نصیب ہوا ہے. تو یہ بعض اوقات جو حالات بنتے ہیں ہمارے تو ذرا سی پریشانی بیماری قرض داری کچھ ہوتا ہے تو اس ٹاپک پر یوں جانا کہ بھئی میرے نصیب اچھے نہیں ہیں، اللہ نے میرے نصیب اچھے نہیں کیے، تو بعض اوقات اس میں کوئی نا کہ پھر وہ شکوے شکایت جو ہے نا وہ انسان کو کافی سخت جملے کہلا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ تو بڑا سخت جملہ ہے. اگر تو اعتراض کی نیت سے یہ کہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض مقصود تھا تو کفر کی صورت بنے گی.
اور بہرحال شکوہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور یہ میرے نصیب اچھے نہیں ہیں، اگر مصیبتیں پریشانیاں پہنچی ہیں، اگر اعتراض کی نیت نہیں بھی ہے تو بھی بہرحال صبر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جس حال میں رکھتا ہے اس میں بندے کے لیے بہتری ہوتی ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے سوال کیا کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال جو ہے وہ مومن کی طرح ہے. تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سوچنے لگے کہ وہ کون سا درخت ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ اس مجلس کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے تو میں نے جواب نہیں دیا. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو وہ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ ہر حال میں مفید ہے، یعنی از اول تا ابتدا اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، خود بھی مفید ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دینے والا ہے. تو مومن کا حال یہی ہے کہ ہر حال میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، خود بھی فائدہ مند ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دینے والا ہے. یعنی علماء نے اس کی شرح کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کو کوئی راحت پہنچتی ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھی اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کانٹا چبھتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا کوئی مقام مرتبہ لکھا ہوتا ہے کہ جس کو وہ اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں پا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اس مقام و مرتبے کو پاتا ہے. تو ہر حال میں تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اس لیے اگر آزمائشیں آ بھی رہی ہیں، میں ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے کہ بندہ اس پہ غور کرے، 1 منٹ کے اندر انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی، کہ قیامت کے دن اس شخص کو کہ جس کو سب سے زیادہ دنیا کی نعمتیں دی گئیں وہ لایا جائے گا اور اس کو ایک جھونکا جہنم کا دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے دنیا میں کوئی نعمت ملی؟ وہ کہے گا کچھ بھی نہیں ملا. اور اس شخص کو لایا جائے گا کہ جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں اور اس کو جنت کا ایک جھونکا دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا تجھے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی؟ وہ کہے گا کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اب اس حدیث پاک پہ غور کریں کہ دنیا میں جو شخص فقیر رہا، غریب رہا، یعنی وہ فقیر و غریب کہ جس نے صبر کیا، اس کو مالدار سے ایک روایت کے مطابق 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اب اگر دنیا کے اندر آپ نے 100 سال کی زندگی پوری انتہائی تکلیف کے اندر گزار دی ہے اور آپ کے مقابلے میں آپ کے سامنے والے نے 200 سال کی زندگی نعمتوں کے اندر گزار دی ہے، آپ اس سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو گئے، تو جنت کی کیسی کیسی نعمتیں اس سے آپ نے 500 سال پہلے حاصل کر لی، فائدے میں کون رہا ہے؟ تو اگر ان چیزوں کے اوپر آپ غور کر لیں گے تو آپ کے سامنے نتیجہ بالکل واضح ہو جائے گا. تو ایسی چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر صبر کرنے کے اندر آسانی رہے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اس میں آج نگران شورا تنزانیہ پہنچ گئے، تو میں ابھی یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ جو اسلام بھائی ہمارے افریقی بلالی اسلام بھائی جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ اردو مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے آپ کے ساتھ، تو یہ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ نے ان کے اندر دیکھا ہے کہ کچھ مدنی مذاکرے میں ہونے والی باتوں کا کچھ اثر بھی ہوتا ہے وہاں پر کچھ؟ اصل میں ہے یہ کہ اثر کے 2-3 چیزیں ہیں. دیکھنے کا بھی تو ایک اثر ہوتا ہے نا. اللہ سبحان اللہ. تو اب امیر سنت کو دیکھنا بھی تو ایک اثر رکھتا ہے، اور یہ اثر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. شریعت، طریقہ، روحانیت، یہ ساری چیزیں میری اس بات پر دلالت کرتی. اور کئی دفعہ ایسا ہے کہ اگر کسی نیک اور ولی کامل کے پاس جا کر کوئی شخص بیٹھے اور وہ کچھ بھی نہ کہے اور صرف خالی بیٹھے رہے سر جھکا کر، صرف اس کو ان کو دیکھ کر بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات میں نہیں کر رہا، اور شاید ہی کوئی عقل مند آدمی میری اس بات کا انکار کرے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ فضائل ہیں ہی ہیں. آپ دیکھیے مطلب کئی ایسی جگہیں ہیں کہ انسان خالی دیکھتا ہے، سامنے والی شے بولتی نہیں ہے مگر اس کا اثر آتا ہے. آپ باغ کو دیکھتے ہیں، باغ کون سا کلام کر رہا ہے آپ سے، لیکن باغ کو دیکھ کر آپ کو فرحت ہو رہی ہوتی ہے. پھول کو دیکھتے ہیں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کانٹے کو دیکھتے ہیں تو رجیو لگ رہا ہوتا ہے.
تو آپ کی آنکھ خود ایک اثر قبول کر رہی ہوتی ہے اور دل اس اثر کے مطابق خوش ہو رہا ہوتا ہے اور غمگین ہو رہا ہوتا ہے. بولنا تو بڑی دور کی بات ہے نا. تو ایک تو یہ فوائد اس سے کم نہیں ہیں. دوسرا پھر یہ ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ان کو امیر سنت کے جو ارشادات تھے وہ ان کی زبان میں سمجھانے جاری رکھا گیا تھا. تو یہ بات درست ہے کہ مجھے کئی مرتبہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بالکل میں باہر ہوتا ہوں کہ کاش مذاکرہ دنیا کی کئی زبانوں میں ہو رہا ہوتا. یہ میری ذاتی فیلنگ ہے. ظاہر ہے کہ ایک مطلب کہ امیر سنت کے ہی وجود سے والے کی زبان کے مطابق کلمہ نکلنا اور کسی اور کی زبان سے امیر سنت کی باتوں کا خلاصہ اس کے ترجمے بیان ہو، اس کے اندر ایک ٹھیک ٹھاک فرق تو آ ہی جاتا ہے اور اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عربی پڑھ کر احیاء العلوم کو پڑھ لے اور ترجمہ پڑھ کے احیاء العلوم کو پڑھ لے، دونوں میں فرق تو پڑے گا نا. تو یہ فرق اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے. البتہ کسی بھی زبان کی اسلامی بھائیوں فائدے سے خالی نہیں ہے. اگر وہاں پر اسلامی بھائی اس کا پراپر اہتمام کریں، انتظام کریں، اگر دوسری زبان والوں کو لائیں. ایک تو ہوتا ہے نا جمین کے آپ بھی دوسری دنیا کا ذریعہ پبلک رش کر لیا. ایک ہوتا ہے ذمہ داران کا اسلام بھائی جمع کر کے ایک گیدرنگ دکھا دینا کہ بھائی ہم نے اتنی گیدرنگ جمع کی ہے. اب وہ گیدرنگ تو میرا ان نگرانوں سے مدنی التجا ہے کہ اس گیدرنگ دکھانا مدنی چینل پر نظر آ جائے. مہربانی کر کے صرف اس کو فوکس نہ کریں. یہ جو آئے نا یہ کچھ سمجھ اور سیکھ کر جائیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 50 60 100 200 اگر ایسے اسلامی بھائی جمع کیے جو اردو نہیں جانتے تو آپ ان کو مدنی مذاکرہ یا بیان سمجھانے کا کوئی سلسلہ بھی تو رکھیں یا نہ رکھیں. مجھے یہ واسطہ پڑ رہا ہے اجتماع میں جو میں آنا جانا میرا رہ رہا ہے تو یہ ماشاءاللہ ہمارے بلالی اسلامی بھائی ہیں، یہ ہمارے ایشین سے زیادہ جمع ہوتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے. یوں سمجھے کہ اگر ہمارا کوئی اجتماع ہے اور اجتماع کے اندر اگر جو گیدرنگ جمع ہوئی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 30 سے 40% اگر ایشین ہے تو بقیہ یہ مقامی ہمارے بلالی اسلامی بھائی اس میں ہوا کرتے ہیں. تو اب یہ کہ ہوتا یہ کہ یہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے ہم لوگ اردو میں اپنا بیان کر لیں اور اردو بیان کرنے کے بعد پھر یہ 1.5 2 گھنٹے کا بیان کا 10-12 منٹ کا خلاصہ ان کے لیے بیان ہوگا. تو میں تو کل بھی اجتماع میں تھا. کل تو الحمدللہ ہم نے ایسا کیا کہ معراج کی جو رات تھی تو میں نے کوشش کی تھی کہ بیان کے دوران ہی کچھ چند احادیث وغیرہ کا ترجمہ ان کے ساتھ چلتا رہے تاکہ ان کو بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں دوران بیان بھی ملتی رہیں اور ان کو لگے کہ ہمارے لیے بھی کچھ بیان ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ میں نے بہت مطلب مبارکباد دی، شاباشی بھی دی. آپ لوگوں کو شاباشی ہے یعنی جب 1.5 گھنٹہ اردو میں بیان ختم ہوا اور 15 منٹ اگر کے خلاصہ بیان ہونا ہے نا تو یہ اردو والے اٹھ کے جانا لگ جاتے ہیں کہ یار چلو بھی یار یہ تو ابھی ان کی زبان میں بیان ہو رہا ہے، یہ اٹھ جانے لگ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار آپ 15 منٹ ان کی زبان نہیں سن جب کبھی ان کی زبان سمجھ میں آ رہی ہے. ان کو شاباشی نہیں ہے. 1.5 گھنٹہ ان کو ہماری اردو سمجھ میں نہیں آتی مگر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کی تو میرے بہت پیٹ تھاپڑی ہے نا. کل بھی اس سے پہلے بھی میں ان کو شاباشیاں دیتا ہوں مگر میری کوشش یہی تھی. اس سے پہلے بھی ایک ہمارا اجتماع ہوا تھا نیروبی میں تو نیروبی میں اچھی تعداد تھے تو اس میں تو میں نے مترجم کو ترجمے والے کو ساتھ بٹھایا تھا. وہ ٹھیک ہے بیان کا آپ کا تسلسل، بیان کا ریدم اور خود اپنے کو بھی ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیان کرتے 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 آپ کو اندازہ ہے کہ پھر وہ آدمی بولتا چلا جائے، وہ رکنا پھر بولنا، رکنا پھر بولنا، رکنا پھر بولنا. لیکن اب اتنے جمع ہوئے ہیں. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی امت پہ لاکھوں سلام. مطلب اب یہ تو آپ تھوڑا یوں ردھم میں بولتے ہو تو تھوڑا یوں بولتے چلے جاتے ہو تو تھوڑا آ رہا ہوتا ہے تو ارے انہوں نے بیچاروں نے کیا قصور کرا ہے. یہ جو ہے اب یہ کہ ان کا اجتماع الگ کرے تو وہاں خالی ہم ان کو بولیں تو پھر ایشیا اب الگ جمع کر اردو والا الگ تو آپ کا اجتماع اجتماعی ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا تو آپ کا وہ امپریس غلط رہے گا کہ یار یہ تھوڑا اجتماع تھوڑا ہو گیا نا. تو اب امپریشن بھی
वहाँ भी कर रहे हो, गैदरिंग का फायदा भी है, मैं इसको भी मानता हूँ। ज्यादा इस्लाम में जमा होते हैं, सबके दिलो दिमाग पर इसका भी एक अच्छा मुस्बत असर पड़ता है। तो लेकिन इन बिचारों को समझाने का भी सिलसिला हो, तो हम तो कोशिश करते हैं कि ये चलता रहे, दोनों को समझाने का, सिखाने का। लेकिन मैं इनको यकीन माना हूं साहब, अभी भी ये दोनों बैठे जो है ना, इनको उर्दू में आती है, ये जो है इनको दोनों को समझ गए, ये भी हमें आपको बता दो। हाँ, ये भी मैं समझ रहे ना, मैं जो बोल रहा हूँ, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो तारीफें कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ना, गुड। हाँ, तो ये इन दोनों को उर्दू समझ में आ रही है और दोनों माशाल्लाह खुश हो रहे हैं। और ये कल रात को 1 बजे, 1:15 बजे मामला मतलब चलता रहा हमारा सिलसिला। मतलब मैं आपको अरू हाजी अमीन, मुझे यहाँ इस्लाम मैंने बता, बल्कि हमारे एक उम्र के थे, अल्लाह ताला की रहमत है, 33 साल हो गए मेरे को, 3 मैं तंदन में रहता हूँ, से अबे मेराज बनाई है ना, हमने कभी भी नहीं बनाई है। ये हमारे निगरान वगैरह है, कभी नहीं बोला। अब सारे तरह मस्जिदों पे ताले लग जाते हैं और सब खलास। तो अब हम 1 बजे तक, अच्छा 10:30 बजे तो मैंने को पूछा तो बोले कि 10:30 कर देते हैं, जैसे इन्हें लगा 10:30 क्लोज कर देते हैं। फिर वहां मैंने कलाम शुरू किया, नात का ऐसी जल्दी भी क्या आज की रात है कि शादुआ बना आज की रात है, शादुआ बना आज की रात है, शादुआ बना आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। ऐसी जल्दी भी क्या आज की रात है। तो ये चलाते रहे ना, मदीना होता रहा, तो ये क्या ना एक सवा तो माशाअल्लाह ये बैठे रहे हाजी अमीन, जिनके बड़ी उम्र के थे, ये थे हमारे बिलाल इस्लावेदा, इनका भी हम इनका तर्जमा भी चलाते रहे। ये अल्हम्दुलिल्लाह बैठे रहे और ये माशाअल्लाह मदीना हो गया। मुलाकात, सलातो सलाम और यूं फिर तरकीब बन गई। इंशाल्लाह आइंदा साल भी यहाँ वाले, मैं नहीं मतलब के इधर वाले इंशाल्लाह। अच्छा अमीर सुनना चाहिए, ये भाई बोल रहे अमीर सुनना चाहिए आते साथ। हमारे अहमद रजा भाई हमारे निगरान है, कह रहा भाई अमीर सुन्नत का होना चाहिए ना। अच्छा यूं तो अमीर सुन्नत होगा तो फिर तो रात को फिर सेहरी करनी पड़ेगी 4 बजे तक। हाँ भाई ये तो तैयार है आज अभी ना, वहाँ बाबुल मदीना में अमीर सुन्नत तक बात पहुंचा दो कि ये इंशाल्लाह तैयार है। हम तो फिर ये खत्म हो गया, उसके बाद हमने एक फिर महफिल की थी। उर्दू में बोलो, बाबा तक बात पहुंचेगी। चले बाबा जान तशरीफ लाए तंजानिया। क्या उर्दू क्या बोले बाबा जान? बाबा जान तशरीफ लाए तंजानिया। तंजानिया हाँ। कभी जो दिस शाबान इंशाल्लाह। शाबान में जाइए। जी आपको भी We need Baba Jan in Tanzania, inshallah. Baba Jan in Tanzania. उर्दू में बुलाओ बाबा को। तंजानिया तशरीफ लाए। हम बाबा। हाँ माशाअल्लाह बोले हम भी ना सुनो कि बाबा तशरीफ लाए तंजानिया। तशरीफ लाए तंजानिया इंशाल्लाह। देख रहे हैं हाजी अमीन माशाअल्लाह। नहीं इनकी तो हमारे ने क्या कर दिया है। हमारे अफ्रीकी इस्लामी भाइयों के कलाम और इस तरह के जो इनके माशाअल्लाह अंदाज रहते हैं, अल्लाह ताला बरकतें दे हमारे मुबल्लिगीन को, जिस तरह से ये तरबियत फरमाते हैं और एक बड़ा जोश व खरोश जो है वो इनके दरमियान होता है माशाअल्लाह। मैं हाजी अमीन हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताऊं, हमारे ये जो इस्लामी भाई हैं रमजान अत्तारी है नाम, रमजान अत्तारी, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका लिनेशिया का जो हमारा जामियातुल मदीना है वहां से फारिग व तहसील है। ये रमजान अत्तारी मदनी है
माशाअल्लाह ये हमारे मदनी भाई हैं जो इस वक्त ये हमारे मदीना के नाजरीन। अच्छा, वैसे गए थे साउथ अफ्रीका, मगर वहाँ पर मदनी चैनल देखकर जो है वहाँ पर जाने में ये साउथ अफ्रीका ऐसे ही गए थे, हैं ऐसे ही गया था नॉर्मल? यू वेंट टू साउथ अफ्रीका विदाउट एनी कॉज, without any purpose? No, I went to South Africa with a purpose. Yeah, which purpose? For studying. For study. But why you attend the Jamiatul Madina? Why you took admission in Jamiatul Madina? After watching Madani channel? After watching Madani channel, yes. Seeing that Dawat Islam is the way of life. Acha. He told me he went to South Africa for learning, but but you don't know about Dawat Islami, I think. I knew about Dawat Islami. He didn't know about Dawat Islami, but he did watch Madani channel, and he did watch the way of life. So that time he chose the Jamiatul Madina in Indonesia for Fedane Madina. माशाअल्लाह. ओके, तो ये इनका मैंने मुख्तसर था तारुफ मदनी बहार बयान की है. इजाजत दें आज अमीन, हमारा हमारे आगे का भी जदवल है. हमारे मिलाद हाल में भी इस्लाम भाई जो है वो मदनी मुज़ाकरे की मदनी में है. मिलाद हाल के मैं तो मिलाद हाल के इस्लामी भाइयों को और तमाम मदनी चैनल के नाजरीन को दावत देता हूँ कि अल्लाह नसीब करेगा हमारे हर घर से एक आलिम हो. और जामियातुल मदीना में माह रमजान के बाद जो दाखिले शुरू होते हैं, इसमें जामियातुल मदीना में अल्लाह नसीब करे हमें दाखिला मिले और हम भी आलिम बनने की कोशिश करें. अल्लाह ताला हमें आलिम दीन बनना नसीब फरमाए. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. मैं अथर भाई से भी थोड़ी सी एडिशन करूंगा कि आप भी श्रीलंका तशरीफ ले गए थे और आपने भी वो देखा है वहाँ तमिल जो हमारे हैं, वो हालांकि वो भी उर्दू नहीं जानते, लेकिन आपने उनके अंदर जज्बा देखा है कि एक कमाल का मदनी चैनल के नाजरीन एक जोश खरोश होता है. वाकई ये मैं शायद हम अपने वर्ड्स में आपको ना बता सकें, लेकिन वाकई ये हकीकत है कि जो दुनिया भर में दावत इस्लामी के जो मदनी काम होते हैं, मैं चूँकि मेरा ये तंजानिया तो जाना नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर मैं मोज़म्बिक गया था, वहाँ पर भी अफ्रीकी इस्लामी भाई हैं. और ख़ासकर ये जो तमिल का मैं आपसे पूछूंगा कि आपने भी वहाँ वक्त गुजारा है, तो किस तरह से वो तमिल जानने वाले इज्तिमा अटेंड करते हैं, फिर वो जो ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, इस बारे में कुछ आप अपने तजर्बा शेयर करें. ये श्रीलंका में तमिल इस्लामी भाई और साउथ अफ्रीका में जो मेरी हाजिरी रही, तो वहाँ पर भी जो बिलाली इस्लामी भाई हैं उनका जोशो जज्बा वलवला यकीनन वो एशियन से किसी तरह भी कम नहीं होता. बल्कि जिस तरह किबला निगरान शुरा दामद बरकातुहु अलैह ने इरशाद फरमाया ना कि ये उनका जज्बा ये कि वाकई वो एक डेढ़ 2 घंटे की तरकीब. और ये ट्रांसलेशन वाली सूरतें तो फिर अब आई हैं. जिन दिनों हमारी हाजिरियाँ हुआ करती थी तो आप समझते कि वो क्या तरकीबें हुआ करती थी, मगर इसके बावजूद माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनका जोशो जज्बा और वलवला 100 करोड़ मरहबा. इस श्रीलंका में जो हमारे मुबल्लिगीन जाते हैं और बिलखुसूस इंटीरियर में माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो वहाँ की इस्लामी भाइयों का जोशो जज्बा है वो भी दीदनी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. और सच्ची बात तो ये कि नेकी की दावत की कबूलियत के एतबार से, दावत इस्लामी के मदनी माहौल को ज्वाइन करने के एतबार से और मदनी कामों में माशाल्लाह लगने के एतबार से वो किसी तरह भी माशाल्लाह पीछे नहीं होते और खूब सीखना चाहते हैं. ये मैंने देखा कि वो सीखना चाहते हैं और मतलब वो बैठे रहते हैं हमारे पास कि हम समझते हैं कि मदनी हल्का खत्म हो गया, मगर वो मौजूद होते हैं कि कोई और बात हो, कोई और बात हो, कोई और बात हो. मुझे कहा गया था मोज़म्बिक में कहते थे कि भाई यहाँ पर जो ना मगरिब के बाद सब चले जाते हैं, सन्नाटे होते हैं. मैं कहा ठीक है भाई, अगर ऐसा होता तो ऐसे भी कर लेंगे. अब वो जो बैठे तो रात 2-3 दिन हो जाते बैठे रहते. बिल्कुल ऐसा ही. बिल्कुल ये फैजान मदीना जो कोलंबो में है इसमें यही होता था. हफ्तावार इज्तिमा के बाद भी सब ये इस्लामी भाई मौजूद रहते थे. आप मदनी हल्का लगाएं, मदनी हल्का लगाएं, मदनी हल्का लगाएं, मगर माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये मौजूद. यानी आप जब तक खुद ना कहें ना भाई अब जाके आराम कीजिए,
तो सूरत बनती थी, वरना इनका जोशो जज्बा माशाअल्लाह अज़्ज़वजल सीखने सिखाने के एतबार से यही रहता है। और ये जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि अफ्रीकी ममालिक हों या श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं, अभी हम नेपाल रिसेंटली गए और वहां नेपालियन मुसलमानों की जो कैफियत देखी, अल्लाह ताला रहमत की नजर करे। इस मौके पर मैं मदनी चैनल के नाज़रीन की खिदमत में ये बात भी कहना चाहूंगा कि अल्लाह पाक अज़्ज़ वजल ने दावत इस्लामी के इस मीठे प्यारे सोहने मदनी माहौल के जरिए से हमें अल्लाह के दीन की खिदमत का बेहतरीन मौका अता फरमाया है। आप भी राह खुदा के मुसाफिर बने, अपनी गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, चप्पा चप्पा, कूचा कूचा, कस्बा कस्बा, देहात देहात, शहर शहर, सूबा सूबा, मुल्क मुल्क मदनी काफिलों का सफर इख्तियार करें। बहुत बड़ी दुनिया है कि जो अभी तक हमारी राह तक रही है, नेकी के रास्ते की तरफ आना चाहती है, उन्हें अल्लाह पाक के मुबारक दीन की तरफ बुलाने वाले होने चाहिए, नेकी की रगबत देने वाले होने चाहिए। बहुत सारे मुसलमान हैं कि जो नेकी की राह की तरफ माइल होना चाहते हैं, मगर अभी तक हम उनके पास पहुंच नहीं पा रहे। आजिज़ाना इल्तिजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख कामिल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो हमें जदवल अता फरमाया है, उस जदवल के मुताबिक अगर हमारा भी मदनी काफिलों में सफर हो, यानी अल्लाह तौफीक दे, तो उम्र भर में कम से कम 12 माह के मदनी काफिले में सफर, हर 12 माह में 1 माह के मदनी काफिले में सफर, और हर माह कम से कम 3 दिन के मदनी काफिले का सफर अगर हमारी जिंदगी का मामूल बन जाए, तो यकीन मानिए दुनिया में गैर मामूली कैफियत पैदा हो जाए। लाखों लाख इस्लामी भाई जब मदनी काफिलों के मुसाफिर बनेंगे तो लाखों लाख तक पहुंचेंगे, करोड़ों तक पहुंचेंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दुनिया में अमन की कैफियत, अमल की कैफियत, इल्म की कैफियत, नेकी और तकवा की कैफियत, मुआशरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तबा की कैफियत आप खुद महसूस करेंगे। मदनी चैनल भी देखते रहिए और इसकी बरकतों को भी हासिल करते रहिए। और माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो दावत मिली आज 29, 30 अप्रैल और 1 मई की 3 दिन के मदनी काफिले की, आप भी हिम्मत कीजिए, तरकीब बनाइए और जरूर बिल जरूर मदनी काफिले में सफर कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिलसिले का वक्त भी ज्यादा ही हो गया है माशाअल्लाह। आइंदा हफ्ते फिर मदनी मुज़ाकरा होगा और इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे के बाद हम आपके साथ होंगे मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक में इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा है शरीयत का खज़ीना, खज़ीना अखलाक का, तहजीब का, तरीक़त का खज़ीना। मदनी मुज़ाकरा है, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा है, मदनी मुज़ाकरा।